بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر۔ محترم ناظرین، مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کے کلمات قصار میں سے 16واں کلمہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اس فرمان کے اندر چند ایک الفاظ کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک لفظ جو سب سے پہلے استعمال ہوا ہے تذلو۔ تذلو کا معنی رام ہونا یا جو ہے تسلیم ہونے کے معنی میں ہے۔ تذلو یعنی رام ہوتا ہے یا تسلیم ہوتا ہے۔ الامور، امور یعنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، امور معاملات وغیرہ کے معنی میں۔ اور آگے لفظ ہے مقادیر۔ مقادیر مقدار کی جمع ہے اور یہ مقدرات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تقدیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ آگے استعمال ہوا ہے الحتف۔ حتف جو ہے موت، ہلاکت اور تباہی کے معنی میں ہے۔ اور تدبیر جو ہے، تدبیر چارہ، بندوبست، منصوبہ، پروگرام، پلاننگ، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اس فرمان کا کہ تذل الامور للمقادیر، معاملات مقدرات کے آگے تسلیم ہوتے ہیں۔ حتی یکون الحتف فی التدبیر، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس کلام کی وضاحت میں عرض ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے اپنی کچھ پلاننگ کرتا ہے، کچھ پروگرام بناتا ہے اور اس کے تحت بڑی جنا زیرکی سے، بڑی باریک بینی سے کچھ پروگرام ترتیب دیتا ہے، لیکن اسی تدبیر میں جو اس نے پلاننگ کی، اسی پلاننگ کے اندر اس کی خرابی ہوتی ہے، اس پروگرام کی خرابی۔ یا مثلا کہیں کہ اگر کوئی بڑی تدبیر کرتا ہے کسی بڑے منفعت کے حاصل کرنے میں، تو اسی تدبیر میں، اسی پلاننگ میں ہی اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی مقصد کی طرف مولانا نے اس کلام کے اندر اشارہ کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ مولانا نے کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل مندی کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی باریک بینی کا استعمال کرتے ہوئے وہ کوئی پلاننگ کرتا ہے، کوئی پروگرام بناتا ہے، کوئی کچھ تدبیریں کرتا ہے، لیکن یہ ساری تدبیریں، یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو خراب کر دیتی ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے اگر ہم موجودہ دور میں اگر ہم واضح مثالیں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، ایک معمولی سی بیماری ہے ان کو، اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے اس بیماری کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کو مشورہ دیتے ہیں، ان کو کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کا کہتے ہیں، کچھ دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں، کچھ آزمائشات کچھ جو ہے ان کو دیتے ہیں، اور بعض اوقات ممکن ہے ان کو آپریشن کا کہیں، ممکن ہے بعض اوقات ان کو جو ہے نا دوائیوں پر اکتفا کریں، ڈرپ چڑھائیں۔ بہرحال یہ علاج کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن یہ علاج چلتے چلتے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بدن میں کوئی اور تکلیف ہے۔ تو جب دوبارہ چیک اپ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس علاج کے پروسیس کے دوران ان کو ایک اور بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ وہ اکثر ممکن ہے اس دوائی کی ری ایکشن کی وجہ سے ہو، اس علاج کے ری ایکشن کے نتیجے میں ہو، یا اس علاج کے دوران جن چیزوں سے پرہیز کیے اس کا ری ایکشن ہو، یا کچھ چیزیں کھانے کو کہا ہے، ان کھانوں کی وجہ سے ممکن ہے اس کے ری ایکشن کے نتیجے میں کوئی نئی بیماری ان کو لاحق ہو گئی ہو۔ تو یہ جو انسان سوچتا ہے نا کہ میں بڑی تدبیر کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو صحت مند بنا رہا ہوں، صحت مند بنانے کی جو اس کی تدبیر ہے، اس کی پلاننگ ہے، یہ پلاننگ خود باعث بنتی ہے اس کو مزید جو ہے نا بیماری میں مبتلا کرنے کا۔ یا اس کی دوسری مثال اگر ہم دے دیں کہ جو عام طور پر بہت دفعہ ہم اپنے زندگی میں اپنے اطرافی جو ہے نا اطراف و اکناف میں موجود لوگوں کی زندگیوں میں
ملاحظہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اس قدر اس کی پلاننگ، حتیٰ کہ موت کا مقابلہ کرنے کی بھی پلاننگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندر ہمیشہ روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ مثال کے طور پر کراچی سے اسلام آباد ہمیشہ بائی روڈ جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا میں خواہ مخواہ میں کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دوں، اس سے بہتر میں جہاز میں چلا جاتا ہوں۔ اور وہ جہاز میں چلا جاتا ہے، جہاز کی ٹکٹ لے کے وہ جہاز میں سفر کرتا ہے، دوران سفر جہاز گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ بس یعنی وہ بندہ کہ جو موت سے بچنے کے لیے بائی روڈ نہیں جا رہا تھا، بائی ایئر جا رہا تھا، وہی بائی ایئر جانا باعث بن گیا اس کی موت کا۔ بس یہ در واقع مولا امیر المومنین یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان تدبیریں تو کرتا ہے، پلاننگ تو کرتا ہے، لیکن یہی پلاننگ باعث بنتی ہے اس کی تباہی کی۔ اب اس کو مالی معاملات میں بھی آپ لے سکتے ہیں، عام طور پر سماجی زندگی میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، موت و حیات کے معاملے میں بھی آپ اس مسئلے کو یعنی دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، یہاں جب بات ہوتی ہے کہ بھئی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تدبیر آپ کچھ بھی کریں لیکن فیصلہ تقدیر نے کرنا ہے، تو ممکن ہے ایک بندہ یہ سوال کرے بھئی اگر تقدیر نہیں فیصلہ کرنا ہے تو ہم کیوں تلاش کریں، تو تقدیر کے فیصلے کا منتظر رہیں۔ دیکھیں، اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ تقدیر کے فیصلے پر کے منتظر ہی رہیں ہمیشہ، یعنی آپ اپنی طرف سے کوئی کوشش، کوئی تلاش نہ کریں، کوئی سعی تلاش آپ بالکل نہ کریں، یہ ہرگز اس حدیث کا مفہوم نہیں ہے۔ بلکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اپنی تدبیر، اپنی پلاننگ، اپنے علم، اپنی صلاحیت کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پھر کون میری پلاننگ کو خراب کرے گا۔ نہیں، اس سے بھی بڑی پلاننگ کرنے والی ہستی موجود ہے، وہ اس کی پلاننگ کو خراب کر سکتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کی صدا بلند کرنے والی ذات ہے کہ جو دشمنان خدا پلاننگ کرتے تھے خدا کے انبیاء کے خلاف، خدا کے دین کے خلاف، خداوند عالم نے کہا کہ میں خود ان کے خلاف پلاننگ کرنے والا ہوں، میں خود ان کے خلاف تدبیر کرنے والا ہوں، یہ لوگ مکر کریں گے میرے خلاف، یہ لوگ سازشیں کریں گے، میں ان کی سازشوں کا جواب سازشوں سے ہی دوں گا۔ لہٰذا بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ خود دوسرے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، یہ خود اس گڑھے میں گرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہمارے اس جو ہے معاشرے میں ضرب المثل اور محاورہ عام استعمال ہوتا ہے کہ گڑھا کسی اور کے لیے کھودو گے تو خود اس میں گرو گے۔ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم پلاننگ کریں کسی کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، اسی پلاننگ کے اندر ہماری خود شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، یا اس کے برعکس جو ہے خود ہم اپنے بارے میں، ہم اپنی شخصیت کو کہیں پہنچانے کے لیے کچھ پلاننگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ پلاننگ کی ہے لہٰذا میری پلاننگ کامیاب ہی رہے گی۔ یہ گھمنڈ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ مولا در واقع اس کلام کے اندر یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ تدبیر درست ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اسی لیے مولا نے کلی نہیں فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تدبیر تو کرتا ہے انسان، لیکن وہ تدبیر جو ہے پر تقدیر غالب آ جاتا ہے۔ بس تقدیر بھی، خدا کی قدرت کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔